اور رمضان المبارک کا پہلا جمعۃ المبارک ہے۔ 3 رمضان المبارک کو سیدہ کائنات سیدات النساء اہل الجنہ طیبہ طاہرہ سیدہ زاہدہ ظاہرہ عابدہ حضرت سیدنا شہزادی کونین سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ کا یوم وصال ہے۔ تو میں انتہائی اختصار کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں آج خراج عقیدت پیش کروں گا۔ قرآن کریم والفرقان حمید کی جو آیہ مبارکہ پڑھی گئی ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا قل لا اسألکم، اے پیارے حبیب فرما دیجئے لا اسألکم، میں تم سے نہیں سوال کرتا ہوں علیہ، یہ جو دین کی تبلیغ کرتا ہوں اس کے اوپر اجرن، کسی قسم کے اجر کا اجرت کا وظیفے کا سوال نہیں کرتا، الا المودۃ فی القربى، الا المودۃ فی القربى، سوائے اپنے اہل بیت اور جو قرابت والے ہیں ان کے ساتھ مودت کا میں تمہیں اللہ کا حکم سناتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت پاک کے ساتھ مودت کرنے کا حکم یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے۔ اگر حضور علیہ السلام بھی فرما دیتے تو تب بھی شریعت کے اندر امت کے اوپر لازم تھا کہ امت حضور علیہ السلام کی آل کے ساتھ محبت و پیار کرتی اور مودت کرتی، لیکن یہ اللہ کا حکم ہے اور اس کا انکار کیا ہی نہیں جا سکتا، کیونکہ یہ قرآن ہے، قرآن نص قطعی ہے اور اس کا منکر جو ہے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ فرمایا الا المودۃ فی القربى، میری جو قرابت ہے، میرے جو اہل بیت ہیں ان کے ساتھ مودت کرنی ہے۔ ایک چیز ہوتی ہے محبت، میم کے اوپر زبر پڑی جائے گی، لوگ اس کو محبت پڑھتے ہیں، محبت، اور ایک چیز ہوتی ہے مودت۔ محبت اور مودت کے اندر علماء نے یہ فرق بیان کیا ہے کہ ایک مچھلی ہے، اس کو اگر پانی سے باہر نکال دیا جائے تو وہ مچھلی تڑپنا شروع کر دیتی ہے اور وہ مچھلی اپنی جان دے دیتی ہے۔ مچھلی کو پانی کے ساتھ مودت ہوتی ہے، وہ پانی جو ہے اس کے جسم کا ایک عضو یعنی ایک حصہ تقریباً بن چکا ہوتا ہے، وہ مچھلی پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی۔ اور محبت کے اندر یہ ہوتا ہے کچھ حدیں ہوتی ہیں کہ اس سے آگے کراس نہیں کیا جا سکتا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لوگوں یہ بات یاد رکھنا، یہ اللہ کا حکم ہے کہ تم نے میری آل کے ساتھ مودت کرنی ہے، میری آل کے ساتھ اس طرح ٹوٹ کر عشق اور پیار کرنا ہے کہ تم نے یہ سمجھنا ہے کہ یہ تمہارے ایمان کا لازمی حصہ ہے۔ نہیں،
میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، پہلی ان میں سے قرآن ہے اور دوسری فرمایا اہل بیت ہے۔ اب سوال تو بنتا ہے جب قرآن کے اندر ہر چیز کا ذکر موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، ہر خشک اور تر چیز کا ذکر کتاب مبین کے اندر ہے، اور فرمایا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، کہ ہم نے آپ کے اوپر کتاب کو بیان نازل کیا ہے، یہ کتاب قرآن ہر چیز کا بیان ہے۔ جب حضور علیہ السلام نے یہ فرما دیا کہ میں تمہارے اندر قرآن چھوڑ کر جا رہا ہوں، پھر اس کے اندر کیا حکمت ہے کہ حضور علیہ السلام نے قرآن کے ساتھ جو ہے اپنی اہل بیت کا بھی ذکر کیا ہے۔ بات صرف قرآن تک نہیں رہتی، اگر بات قرآن تک بھی رہتی تب بھی بظاہر مطلب سمجھ آ جاتا ہے، لیکن آپ نے اس سے آگے بڑھ کر فرمایا کہ میں نے تمہارے لیے اپنی اہل بیت جو ہے وہ بھی چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اس کے اندر حکمت کیا ہے؟ اس کے اندر حکمت یہ ہے، قرآن پاک جو ہے یہ ایک تھیوری ہے، قرآن پاک ایک قانون کا نام ہے، قرآن اللہ کے کلام کا نام ہے۔ اب قرآن کی آگے تفسیر علماء نے کی ہے، ایک ہوتا ہے متن اور ایک ہوتی ہے اس کے اندر تفسیر، ایک ہوتا ہے قانون، ایک ہوتا ہے قانون کے اوپر عمل کرنا، ایک چیز ہوتی ہے تھیوری، ایک چیز ہوتی ہے پریکٹیکل۔ تو حضور علیہ السلام نے جب یہ فرمایا کہ لوگوں تمہارے اندر میں قرآن چھوڑ کر جا رہا ہوں، تو ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اپنی اہل بیت بھی چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اگر کسی بندے کو قرآن کی سمجھ نہ آئے تو وہ میری اہل بیت سے قرآن پوچھ لینا، سمجھ لینا۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں قرآن کے کسی مسئلے کی سمجھ نہ آئے تو اہل ذکر سے پوچھ لینا، قرآن والوں سے پوچھ لینا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا القرآن وعلی وعلی مع القرآن لا یفترقان حتی یرد علی الحوض، کہ قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے، یہ دونوں آپس میں جدا نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ یہ دونوں حوض کوثر میں میرے پاس جو ہے وہ تشریف لائیں گے۔ قرآن نازل ہوا حضور علیہ السلام کے اوپر، اور میں نے ایک مرتبہ پہلے احادیث بیان کی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی منی وانا منہ، کہ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ فرمایا الحسن منی وانا منہ، حسن مجھ سے ہے میں حسن سے ہوں۔ الحسین منی وانا منہ، کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اور فرمایا فاطمہ تو بدعت منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ حضرت سیدہ کائنات خیر النساء اہل الجنہ حضور علیہ السلام کی نفس جگر شہزادی کون ہے؟ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں فرمایا کہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، یہ میرا دل ہے۔ حضور علیہ السلام نے اپنے جسم کا ایک حصہ قرار دیا تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اب حضرت سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی کیا شان ہے، کیا مقام ہے، اس کو اللہ نے قرآن کے اندر بھی بیان کیا، احادیث کے اندر بھی موجود ہے۔ علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے فارسی کے اندر ایک کلام لکھا ہے کہ جس کے اندر وہ بیان کرتے ہیں کہ مریم اب یک نسبت عیسیٰ عظیم، حضرت مریم سلام اللہ علیہ
ان کا بڑا مقام ہے، بڑی شان ہے ان کی، لیکن ایک نسبت کی وجہ سے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہے، اب سے نسبت حضرت زہرا عزیز، تین نسبتوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ کو مقام عطا فرمایا ہے۔ اگر آج کسی کا تعلق کسی بڑے کے ساتھ ہو جائے تو وہ اپنا تعارف کرواتا ہے کہ میں فلاں کا بھتیجا ہوں، میں فلاں کا بھائی ہوں، میں فلاں کا دوست ہوں، میرا وزیر اعلیٰ کے ساتھ کوئی تعلق ہے، یا میرا فلاں کے ساتھ بڑا تعلق ہے اور بڑی میری اس کے ساتھ نسبت ہے۔ ہم قربان جائیں اس عالی گھرانے کے اوپر، وہ شہزادی کائنات کی ذات پاک کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ شان اور مقام عطا فرمایا ہے کہ تین نسبتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو مقام عطا فرمایا، آپ کو فضیلت عطا فرمائی، آپ کو بلند مرتبہ عطا فرمایا۔ علامہ اقبال علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ نور چشم رحمت للعالمین، پہلی نسبت یہ ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے، حضور علیہ السلام کی آنکھوں کا نور ہے، امام اولین و آخرین، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے آخری نبی ہیں اور پہلے لوگوں اور بعد والے لوگوں کے لیے امام ہیں۔ یعنی یہ بہت بڑی فضیلت ہے کہ حضور علیہ السلام کی آپ بیٹی ہیں اور حضور علیہ السلام کا نسل مبارک جو ہے وہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ سے آگے چلتا ہے۔ دوسری بات فرمائی، بانوے تاجدار حل عطا، کہ آپ کی شان مبارک یہ ہے کہ تاجدار حل عطا۔ قرآن پاک کے اندر ایک سورت ہے سورت دہر جو شروع ہوتی ہے حل عطا علی الانسان حین من الدہر سے، تو تاجدار حل عطا یہ جو 18 آیات ہے نا سورت دہر کی، یہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کی شان اور اہل بیت کی شان کے اندر نازل ہوئی تھی۔ فرمایا کہ بانوے تاجدار حل عطا، کہ آپ جو بیوی ہیں وہ بیوی کس کی ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کی بیوی ہے۔ بیٹی ہیں تو نبی کی بیٹی ہے، بیٹی ہیں تو کس کی بیٹی ہیں؟ نبی کی بیٹی ہیں۔ اور حضور علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ اے فاطمہ تمہارے اندر سے مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے، اور حضور علیہ السلام ان کو سونگا کرتے تھے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو اپنے الفاظ کے اندر بیان کرتے ہیں، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول، کہ حضور علیہ السلام حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونگا کرتے تھے، جو ان سے جنت کی خوشبو آیا کرتے تھے۔ اور ایک مرتبہ نہیں، اگر آج تو کسی کی بیٹی لاہور سے آئے، اسلام آباد سے آئے، کراچی سے آئے، تو باپ بڑی محبت کے ساتھ جو ہے اٹھ کر اپنی بیٹی کا استقبال کرتا ہے۔ آج میں نے اتنی احادیث پڑھی ہے کہ جہاں پر بھی جس حدیث کی کتاب کو کھولتا تھا اس کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ حضرت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ تشریف لاتی تھے تو کائنات کے سردار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر اپنی بیٹی کا استقبال کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کی بات نہیں، یہ فرمایا کئی مرتبہ، دنیا کا کوئی مول بھی گر ہی نہیں سکتا کہ حضرت سیدہ کائنات کتنی مرتبہ حضور کی بارگاہ میں آئی اور حضور نے کتنی مرتبہ کھڑے ہو کر استقبال کیا، اور پھر استقبال کرنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے پیشانی پر بوسہ دیتے، اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اب کسی سفر میں جانا ہوتا، کسی غزوے میں جانا ہوتا، کسی جہاد میں جانا ہوتا، تو سب سے آخر میں حضرت سیدہ کائنات کے گھر سے ہو کر جاتے تھے، اور اگر باہر سے مدینہ شریف کے اندر تشریف لاتے، کسی سفر سے آتے، کسی جہاد سے واپس آتے، تو سب سے پہلے اپنی بیٹی کے گھر کے اندر تشریف لے جاتے تھے، اور جب بھی تشریف لے جاتے بیٹی کی باپ کے محبت کا عالم یہ تھا کہ احادیث کی کتابوں کے اندر آتا ہے کہ حضرت سیدہ کائنات کھڑے ہو کر نبی پاک کا استقبال کیا کرتے تھے، اور حضور علیہ السلام کے ہاتھوں کو چوما کرتی، حضور علیہ السلام کی کوئی پیشانی کے اوپر بوسہ لیا کرتے تھے۔
یہ وہ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے کہ جن کی شان اور مقام کا عالم یہ ہے کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس نے میری بیٹی فاطمہ کو راضی کیا اس نے مجھے راضی کر لیا، اور جس نے مجھے راضی کر لیا اس نے خدا کو راضی کر لیا، جس نے فاطمہ کو ناراض کر لیا اس نے خدا کی قسم ہے اللہ کے نبی کو ناراض کر لیا، جس نے اللہ کے نبی کو ناراض کر لیا اس نے اللہ تعالیٰ کو ناراض کر لیا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ جو ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کی کہ اے نبی کی بیٹی آپ مجھ سے راضی ہو جائیں، اے نبی کی بیٹی آپ مجھ سے راضی ہو جائیں، اس لیے کہ جب آپ راضی ہوں گی تو نبیوں کا سردار جب وہ بھی میرے اوپر راضی ہو جائے گا۔ فرمایا کرتے جب بھی کبھی ملاقات ہوتی کبھی سلام پیش کرتے تو عربی کے خطوط آپ پڑھ کر دیکھیں، حدیثیں پڑھ کر دیکھیں، آپ سب سے پہلے یہ جملہ فرمایا کرتے اے نبی کی شہزادی تو مسلمانوں کا یہ جو غلام اور خادم ہے، اپنے آپ کو خادم عبد لکھا کرتے، فرمایا کرتے ابو بکر صدیق سے تو راضی ہو جا۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کائنات کے اندر سب سے زیادہ جس سے محبت کیا کرتے اعلان کر کے فرمایا کرتے تھے میں اللہ کی نبی کی بیٹی کے ساتھ سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں، اللہ کے نبی کی بیٹی کے ساتھ سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ اسی طرح مال غنیمت آ گیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ تقسیم کیا اور اپنے بیٹے کو جو ہے وہ کچھ حصہ دیا، اور ڈبل حصہ جو ہے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کو دیا۔ تو جب آپ نے ڈبل حصہ بھیجا تو آپ کے بیٹے جو ہے وہ کہنے لگے کہ اے عمر فاروق میرے والد گرامی آپ نے مجھے جو ہے مال غنیمت سے آدھا حصہ دیا ہے اور مجھ سے ڈبل جو ہے آپ نے امام حسن اور حضرت امام حسین کو دیا، اس میں کیا وجہ ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ اے میرے بیٹے تو جو ہے یہ بات نہیں سمجھتا کہ ان کا مقام اور ان کی شان کیا ہے، تو سمجھتا نہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے والد حضرت علی المرتضیٰ ہیں، ان کی والدہ حضرت فاطمہ الزہرا ہیں، ان کے نانا نبیوں کے سردار ہیں، ان کی نانی حضرت خدیجہ الکبریٰ ہیں، تو پہلے حضرت امام حسین جیسا باپ کو لے کر آ، ان کی ماں کی طرح ماں کو لے کر آ، ان کے نانے کی طرح نانا کو لے کر آ، ان کی نانی کی طرح نانی لے کر آ۔ فرمایا تجھے پتا نہیں یہ حضرت امام حسن اور حسین وہ ہیں اللہ کے نبی سجدہ کرتے تھے، یہ اگر سجدے میں آگ کے تختوں پر بیٹھ جایا کرتے تو حضور علیہ السلام اس وقت تک سجدے سے سر نہیں اٹھاتے تھے جب تک شہزادے جو ہے وہ آپ نیچے تشریف نہیں لاتے تھے۔ فرمایا کہ اتنا مقام ہے، نماز اللہ کا کام ہے، نماز اللہ کی عبادت ہے، نماز کے اندر اللہ کو یاد کرنا ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے، لیکن جب شہزادے آ کر بیٹھ جایا کرتے تھے تو حضور علیہ السلام پہلے یہ دیکھا کرتے تھے کہ کہیں میرے شہزادے جو وہ ناراض تو نہ ہو جائیں۔ کہ 10 محرم الحرام کی رات تھی، مجھے یہ بات یاد آ گئی، 10 محرم الحرام کی رات تھی کہ جس وقت اگلے دن واقعہ کربلا پیش آنا تھا، تو اس رات سے ایک دن پہلے کہ 9 محرم گزر چکی تھی اور 10ویں کی جو ہے وہ رات آ چکی تھی، تو جب پچھلا پہر تھا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ایک نقاب پوش ہیں اور میدان کربلا کے اندر تشریف لائی ہوئی ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ باہر تشریف لائے اور آواز پہچان لی، آپ نے فرمایا کہ اے والدہ آپ یہاں پر کیوں تشریف لائی ہیں؟ تو عرض کی کہ میرے بیٹے تجھے میں نے اپنا دودھ پلایا ہے اور تمہیں میں نے اپنی گود کے اندر رکھ کر قرآن سنایا ہے، لوریاں قرآن کے اندر دی ہے، اور میں نے صبر و استقلال کے ساتھ تمہیں پالا ہے، اور میں نے اللہ کی رضا کے اوپر تمہیں جو ہے میدان کربلا تک
جو ہے پہنچایا ہے۔ اے شہزادے میں یہاں سے جگہ صاف کر رہی ہوں، کل جب میرے شہزادے یہاں پر تشریف لائیں تو اس وقت ان کے جسموں کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ وہ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہزاد کے پچھلے پہر کے اندر صرف اور صرف میدان کربلا میں اگر تشریف لاتی ہیں تو اپنے نواسے اور اپنی بیٹی کی دلجوئی کے لیے تشریف لاتی ہے۔ یہ وہ گھرانہ ہے، یہ وہ گھرانہ ہے کہ جن کے بارے میں اگر ملک الموت بھی گھر میں آتے ہیں تو بے اجازت جن کے گھر میں جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں، قدر و شان اہل بیت۔ اگر ملک الموت بھی حضور علیہ السلام کے وصال کے وقت آتے ہیں، 3 دن تک ایک اجمی، میں نے حدیث پڑھی ہے، 3 دن تک ایک اجمی کی، ایک دیہاتی کی صورت میں آتے رہے اور دروازے میں دستک دی، اندر سے آواز آتی ہے کہ حضور علیہ السلام کی طبیعت ناساز ہے۔ تیسرے دن حضور علیہ السلام تو جانتے تھے سارے معاملات، ظاہر بات اللہ نے آپ کو غیب پہلے عطا فرمایا، لیکن اس کے باوجود پوچھا کہ بیٹی یہ کون ہے دروازے پر؟ عرض کی یا رسول اللہ یہ کوئی دیہاتی ہے اور دیہاتی آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹی میری بات یاد رکھنا، یہ دیہاتی نہیں، یہ ملک الموت ہے۔ یہ جب کسی کے گھر میں جاتا ہے اسے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہوتی، اللہ کی عزت کی قسم ہے یہ 3 دن ہو چکے ہیں ہمارے گھر میں آ رہا ہے، یہ تمہارے پردے کی حیا کرتے ہوئے گھر کے اندر نہیں آ رہا، تمہاری عزت اور احترام کرتے ہوئے یہ گھر کی دہلیز کے اندر قدم نہیں رکھ رہا۔ آج اللہ کا نبی یہ کہتا ہے تم تھوڑا سا ہٹ جاؤ، اور اللہ کے نبی اس کو اجازت دے رہے ہیں، اے فاطمہ تم بھی اس کو اجازت دے دو، یہ اللہ کے حکم پر عمل کرنے کے لیے آگے تشریف لے آئے۔ تو عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ایک شرط ہے، میں ایک عرض کرنا چاہتی ہوں، ایک گزارش کرنا چاہتی ہوں، ایک درخواست کرنا چاہتی ہوں کہ میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میری روح کو جو ہے وہ ملک الموت قبض کرے، میری روح کو ملک الموت قبض کرے۔ میں اللہ کی بارگاہ میں یہ التجا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ فاطمہ کے روح کو اپنے دست قدرت سے اپنی شان کے مطابق جو قبض فرمائے۔ اور احادیث کے اندر آتا ہے کہ حضرت سیدہ کائنات کے روح کو اللہ تعالیٰ نے خود جو ہے وہ قبض فرمایا ہے۔ اور پھر اتنا پردے کا عالم تھا، میں نے حدیث بیان کی تھی کہ آپ اکثر پریشان رہا کرتی تھی، اور پھر آپ نے حضرت اسماء بنت عمیس سے پوچھا کہ جنازے کی کیا حالت ہوگی، تو بتایا گیا کہ میں نے حبشہ کے اندر یہ دیکھا ہے ڈولی بناتے ہیں اور اس کے اوپر کپڑا جو ہے وہ رکھ دیتے ہیں، اس انداز کے اندر جنازہ جو ہے وہ کا لے کر جاتے ہیں۔ حضرت سیدہ کائنات نے فرمایا کہ یہ طریقہ مجھے پسند ہے، اور فرمایا کہ میرا جنازہ رات کے وقت جائیں، میرا جنازہ رات کے وقت جائیں، اور میرا جنازہ جب جائے گا تاکہ رات کے وقت جب میرا جنازہ جائے گا کوئی غیر محرم جو ہے وہ میرے جنازے کی طرف جب آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا۔ یہ پردے کا عالم تھا، یہ حیا کا عالم تھا، اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے کل قیامت والے دن سیدہ کائنات جب تشریف لائیں گے تو اس وقت نادا منادی من السماء، تو اہل معاشر کو ایک ندا دینے والا فرشتہ کہے گا کہ اے اہل معاشر نکسوا رؤوسکم، اپنی گردنیں جھکا لو اور غضوا ابصارکم، اپنی آنکھوں کو بند کر لو، اس لیے کہ محمد عربی کی جو ہے یہاں سے جو وہ سواری گزرنے والی ہے۔ آپ 70,000 حوروں کے جرمٹ کے اندر 70,000 حوروں کے جرمٹ کے اندر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ آپ جو ہے وہ گزرے، اتنی تیزی کے ساتھ گزریں گے، کہتے ہیں بجلی کو اس کے ساتھ کیا مناسبت ہے کہ وہاں سے آپ جو گزر کر جنت کے اندر چلے جائیں گے۔ عورتوں میں سب سے پہلے حضرت فاطمہ الزہرا جنت کے اندر جائیں گی۔ تو میں بات کر رہا تھا علامہ اقبال کی، اور پھر جنازے کی بات آ گئی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی اور مرتضیٰ اپنے گھر میں تشریف لائے، آپ نے دیکھا کہ حضرت فاطمہ الزہرا پریشان ہیں، تو آپ نے پوچھے کیا بات ہے، آج آپ نے کھانا کھانا بھی بنایا ہے اور عمدہ لباس پہنا ہوا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ آج خواب کے اندر میں نے حضور علیہ السلام کو دیکھا ہے، حضور علیہ السلام تشریف لائے ہیں، اور آپ نے فرمایا کہ اے بیٹی تو بڑی جلدی مجھ سے ملاقات کرنے والی ہے۔ تو فرمایا کہ میں حضور علیہ السلام کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے میں نے پہلے ہی تیاری گھر کر دی، آپ کو پہلے ہی بشارت تھی
آپ نے پہلے غسل فرما لیا تھا، پہلے ہی لباس جو تبدیل فرما لیا تھا۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتی کہ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام نے سرگوشی کی، حضور علیہ السلام نے حضرت فاطمہ سے کان کے اندر بات کہی، جس سے حضرت فاطمہ تو زہرا رونے لگی۔ تھوڑی دیر کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ کان کے اندر کچھ گفتگو فرمائی، تو جس سے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کے لبہائے مبارک کے اوپر تبسم جاری ہو گیا، آپ تھوڑی سی مسکرائیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عرض کرتی ہیں کہ اے بیٹی بتاؤ تجھے کیا بات کی ہے حضور علیہ السلام نے؟ فرمایا کہ یہ میرا راز ہے، اور جب تک حضور علیہ السلام زندہ ہیں یہ میں راز کسی کو نہیں بتاؤں گی۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو پھر اس کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ دوبارہ پوچھا کہ بیٹی بتاؤ کیا بات کی تھی حضور نے؟ فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کان کے اندر پہلی مرتبہ یہ بات کی کہ ہر سال جبریل رمضان میں آتے تھے اور میرے کان کے اندر یعنی جب آتے تھے تو ایک مرتبہ قرآن کا دور کیا کرتے تھے۔ اس دفعہ جبریل آئے ہیں اور انہوں نے آ کر 2 مرتبہ قرآن کا دور کیا ہے، اور آ کر کہا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ آپ جلد اللہ کی بات میں حاضر ہونے والے ہیں۔ تو یہ جب بات کی تو میرے کانوں میں جب بات کی تو آپ فرماتی ہوئی میں رونے لگی۔ تو تھوڑی دیر کے بعد حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹی تو پریشان نہ ہو، تم میرے گھر والوں میں سے سب سے پہلے جلدی کے ساتھ مجھ سے گھر ملاقات کرے گی۔ اور حضور علیہ السلام کے وصال کے 70 دنوں کے بعد سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ کا وصال ہو چکا تھا۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کی بڑی شان کو بیان کیا۔ تو میں نے علامہ اقبال کا قول آپ کے سامنے رکھا تھا کہ اگر وہ بیٹی ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں، اگر وہ بیوی ہیں بانوے تاجدارے حل عطا مرتضی مشکل کشا شیر خدا، کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا بھی ہیں، یہ علامہ اقبال کا نظریہ ہے جنہوں نے پاکستان بنا جب تصور پیش کیا ہے، اور یہ بھی کہا کہ وہ مشکل کشا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کیا ہے؟ مشکل کشا ہے۔ لوگ کہتے ہیں مشکل کشا نہیں۔ مجھے ایک حدیث میں سے یہاں پہ نقل کرتا ہوں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اور حضرت علی سے فرمایا اے علی تو اس بات سے راضی نہیں، میں نے اللہ کی بارگاہ میں یہ سفارش کی ہے، اللہم اے اللہ جو میرا مقام تیری بارگاہ میں ہے، اللہم اے باری تعالیٰ وہی مقام اور مرتبہ حضرت علی کا میری نظر کے اندر بنا دے کہ جو میرا مقام اللہ کی بارگاہ میں ہے، میرا مقام یعنی میں اللہ کا محبوب ہوں اور اللہ کا حبیب ہوں، تو اے باری تعالیٰ اسی طرح حضرت علی المرتضیٰ کی محبت جو میرے دل کے اندر ڈال دیں۔ تو یہ حضرت علی المرتضیٰ کی شان ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کے دونوں بیٹے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ایک مرتبہ دونوں شہزادے بیمار ہوئے تو حضرت سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آئیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نظر مان لو، منت مان لو، اللہ اگر ان کو شفا دے گا تو 3 روزے رکھنے۔ اللہ تعالیٰ نے شفا دی۔ حضرت علی المرتضیٰ ایک یہودی تھا شمعون، میں اس کا واقعہ اس کے بعد بیان کروں گا۔ تو شمعون کے پاس گئے اور اس سے جو ہے وہ 3 سات جوڑ جو ہے وہ لے کر اپنے گھر کے اندر آئے۔ جب لے کر آئے تو پہلے دن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھانا بنایا، تمام اہل بیت جو تھے انہوں نے روزہ رکھا ہوا تھا۔ اب ان کے اندر 5 افراد تھے، حضرت علی المرتضیٰ، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین اور حضرت فضہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان کی خادمہ تھی، جس طرح حضرت علی کے غلام تھے حضرت کمبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح گھر کے اندر خادمہ جو تھی ان کا نام تھا حضرت فضہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان 5 افراد نے جو ہے وہ روزہ رکھا۔ افطاری کا وقت آیا تو دروازے کے اوپر ایک شخص آیا، ایک مسکین آیا اور اس نے کہا کہ اللہ کے نام کے اوپر مجھے کچھ دیا جائے۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ 5 روٹیاں اٹھائیں
اور اس سائل مسکین کو پیش کر دیا اور اسی طرح پانی کے ساتھ افطار کیا۔ دوسرے دن پھر اسی طرح نظر کا روزہ رکھا۔ 5 روٹیاں دوبارہ بنائی گئی اگلے دن۔ تو دوسرے دن ایک یتیم آتا ہے اور یتیم آ کر کہنے لگا کہ اللہ کی رضا کے لیے مجھے کچھ دیں۔ آپ نے 5 روٹیاں اٹھائیں اور اس کو پیش کر دیں۔ تمام گھر والوں نے جو ہے وہ پانی کے ساتھ افطار کیا۔ تیسرے دن اسی طرح روزہ رکھا، 5 روٹیاں بنائیں، کھانے لگے تو ایک قیدی آیا اور قیدی نے آ کر کہا کہ اللہ کے نام کے اوپر مجھے کچھ دیا جائے۔ آپ نے اسی طرح کھانا اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا اور اس جو قیدی آیا تھا اس کو دے دیا اللہ کی رضا کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ دہر کے 18 آیات نازل کی اور فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اہل بیت کا عالم یہ ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا فرمایا کرتی تھی اگر کسی کے پاس 40 اونٹ ہونا تو 40 اونٹوں میں سے ایک اونٹ کی زکوٰۃ بنے گی۔ اگر میرے پاس 40 ہوں تو میں 40 کے 40 ہی اللہ کی راہ کے اندر قربان کر دوں، میں 40 کے 40 ہی اس کو زکوٰۃ کے لیے جو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دوں۔ تو اللہ نے قرآن بیان کر کے فرمایا اللہ کی محبت کے اندر اہل بیت نے کبھی مسکین کو کھانا کھلایا، کبھی یتیم کو کھانا کھلایا، کبھی قیدی کو کھانا کھلایا۔ اب اہل بیت سے یہ سوال کیا گیا کہ گھر میں خود کھانے کی ضرورت تھی لیکن اس کے باوجود سارا کھانا اٹھا کر جو اللہ کی راہ کے اندر کیوں صدقہ کر دیا؟ جو اہل بیت نے جواب دیا اللہ نے اسی جواب کو قرآن بنا دیا۔ فرمایا انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم نے یہ جو نیکی کی ہے یہ صرف اللہ تعالیٰ کے رضا کے لیے کی ہے۔ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم کائنات کے اندر دنیا سے کسی قسم کا اجر اور شکریہ کے طلبگار نہیں ہیں، ہم اللہ کے رضا کے لیے ہر عمل کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن نازل کر کے فرمایا وَجَزَاءُهُم بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، کہ یہ جو انہوں نے 3 دن یہ روٹیاں صدقہ کی ہیں اللہ تعالیٰ نے ان روٹیوں کے بدلے میں اہل بیت کو جنت عطا فرمائی ہے۔ اور اتنا عظیم گھرانہ ہے، یہ تو قرآن کی نص ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میری بیٹی تو پریشان نہ ہوا کر، اللہ تعالیٰ نے تجھے جنتی عورتوں کی سردار بنایا ہے، تو سب سے پہلے جنت کے اندر جائے گے۔ اور فرمایا یہ جو تمہارا بیٹا حسن ہے یہ جنتی نوجوانوں کا سردار ہے، یہ حسین جنتی نوجوانوں کا سردار ہے۔ یہ شانیں ہیں وہ اتنے عظیم گھرانے کی۔ آج بھی لوگ کہتے ہیں تم 5 تن پاک کیوں کہتے ہو؟ ہم کہتے ہیں کہ قرآن کے اندر اللہ قرآن کے اندر بیان کرتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ کبھی گناہ جو ہے وہ ان کی طرف مائل نہیں ہو سکتا۔ یہ اہل بیت ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کے ناپاکی کو اس گھرانے سے دور فرما دیا ہے۔ اس لیے ہم 5 تن پاک کہتے ہیں۔ مجھے بات ضمن یاد آ گئی، میں نے شمون کا واقعہ بیان کرنا تھا۔ میں نے ایک مرتبہ شاید بات بتائی ہے کہ ایک مرتبہ ایک انگریز آیا، اس نے یہ کہا کہ تم مسلمان یہ کیا اہل بیت کی بڑی شان بیان کرتے ہو؟ اور یہ بات یاد رکھیں، میں ایک بڑی پتے کی بات کرنے لگا ہوں۔ اہل بیت کی شان بیان کرنا یہ محبت والوں کی نشانی ہے۔ اہل بیت کی شان بیان کرنا یہ ایمان والوں کے ایمان کا حصہ ہے۔ اہل بیت کی شان کو بیان کیا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے، اور کوڑے کھائے ہیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اہل بیت کی شان کو بیان کیا اور کوڑے کھائے ہیں۔ حضرت امام نسائی کے بارے میں نے کتاب کھول رہا تھا، آپ نے حضرت علی کے فضائل کے اوپر ایک کتاب مکمل کتاب لکھی ہے فضائل علی کے نام کے اوپر، جس کے اوپر رافضی جو تھے انہوں نے، جس کے اوپر خارجی جو تھے انہوں نے آپ کو شہید کر دیا تھا۔ آپ پوری سیاستہ اٹھا کر دیکھ لیں، پورے ائمہ فقہا اٹھا کر دیکھ لیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھ کر دیکھ لیں، آپ فرماتے ہیں اگر اہل بیت کی محبت کو بیان کرنا یہ رافضیت ہے تو تم گواہ بن جاؤ میں اللہ کے نبی کے خاندان سے محبت کرتا ہوں۔ اہل بیت سے محبت کرنا یہ مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے۔ اہل بیت کو چھوڑ کر اگر کوئی بندہ کہے کہ میں کلمہ پڑھتا ہوں، تو کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ اہل بیت سے جس کو محبت نہیں ہے نا اس کے کلمے کا اعتبار بھی نہیں ہے۔ پنجابی کے اندر اس کو کہتے ہیں، میں اتنے بولتا تو نہیں ہوں،
کہ جنہوں 5 تن نال پیار نہیں وہ دے کلمے دا بھی اعتبار نہیں، جنہوں 5 تن نال پیار نہیں وہ دے کلمے دا بھی اعتبار نہیں۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی بڑی شان ہے، اس گھرانے کی بڑی شان ہے۔ علامہ اقبال نے کہا اگر شریعت کی زنجیر میرے پاؤں میں نہ ہوتی، اگر اہل بیت کا بڑا ذکر کرتے ہو، بتاؤ قرآن کے اندر کہاں پر حضرت علی کا نام ہے، کہاں پر حضرت فاطمہ کا نام ہے، کہاں پر حضرت امام حسن کا نام ہے، کہاں پر حضرت امام حسین کا نام ہے؟ وہ پوچھتا کسی نے کہا کہ تو اس طرح کر کہ تو گولڑے شریف کے اندر چلا جا، وہاں پر ایک اہل بیت کے خادم ہے جنہیں پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں، تو ان سے جا کر یہ سوال کر، وہ تجھے جواب دیں گے۔ اس نے آ کر کہا کہ بتائیں قرآن کے اندر کہاں پر علی لکھا ہے، کہاں پر فاطمہ لکھا ہے؟ میری بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ کہاں پر علی لکھا ہے، کہاں پر فاطمہ لکھا ہے، کہاں پر امام حسن لکھا ہے، کہاں پر امام حسین لکھا ہے؟ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا یہ بھی کوئی سوال ہے، آپ نے فرمایا یہ بھی کوئی سوال ہے؟ فرمایا بسم اللہ شریف کے جو وہ عدد نکالو کتنے بنتے ہیں؟ اس نے کہا 786 بنتے ہیں۔ آپ نے فرمایا حضرت علی کے عدد نکالو، وہ نکالے۔ فرمایا حضرت حسن کے عدد نکالو، وہ نکالے۔ حضرت حسین کے عدد نکالو، وہ نکالے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے عدد نکالو، وہ نکالے۔ پھر فرمایا کہ محمد نبی پاک کے نام کے عدد نکالو، وہ نکالے۔ کہا اس کو جو ہے وہ سارے کو جمع کر دو۔ جب سارے کو جمع کیا گیا تو وہ 786 بن جاتے تھے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن کو بعد میں شروع کیا ہے، اہل بیت پاک کو بسم اللہ شریف کے اندر بیان فرمایا۔ فرمایا اللہ نے قرآن کو بسم اللہ سے شروع کیا ہے۔ حضرت علی کی شان مبارک یہ تھی، فرمایا کرتے تھے اللہ نے سارے قرآن کا علم فاتحہ کے اندر رکھا ہے، ساری فاتحہ کا علم بسم اللہ کے اندر رکھا ہے، ساری بسم اللہ کا علم با کے اندر رکھا ہے، اور با کا علم نقطے کے اندر رکھا ہے۔ فرمایا کرتے تھے انا نقطہ تو تحت البائی، میں وہ نقطہ ہوں جو با کے نیچے ہوں۔ فرمایا قرآن تو بات کی بات ہے، قرآن کو شروع کرنے سے پہلے با وضو ہونا ضروری ہے، بسم اللہ شریف پڑھنا ضروری ہے۔ اللہ نے فاتحہ سے پہلے ہی، سورہ فاتحہ سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ سارے اہل بیت پاک کے ناموں کو بیان کر دیا۔ فرمایا اگر تو کہتے کربلا کو بیان کرو، سورہ فاتحہ کے عدد نکال دے، کربلا کے عدد نکال دے، تجھے کربلا کے سارے جتنے ادھر سے شہید ہوئے تو تمام کے عدد نکال، تجھے ایک ایک واقعہ کی پوری فہرست جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کے اندر بیان کی، وہ تجھے پتہ چل جائے گی۔ فرمایا تو علم جبر پڑھ، تجھے پتہ چلے گا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کس جگہ پر حضرت علی کا ذکر کیا، حضرت فاطمہ کا ذکر کیا، حضرت امام حسن کا ذکر کیا، حضرت امام حسین کا ذکر فرمایا ہے۔ ایک مرتبہ ایک سائل آیا اور اس کا نام تھا قبیلہ بنو سلیم کا آدمی تھا، اور وہ نیا مسلمان ہوا۔ حضور کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا یا رسول اللہ مسلمان ہوا ہوں اور ہمارے قبیلے کے اندر 3000 لوگ ہیں، صرف میں نے کلمہ پڑھا ہے ابھی تک، تو یا رسول اللہ میں آپ کے پاس رہنا چاہتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے اعلان فرمایا کہ کون ہے جو اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرنا چاہتا ہے؟ آج تو مدد کا جو حال ہے آپ کے سامنے میڈیا کے اندر، میں اس طرف جانے نہیں چاہتا، پاکانی امت کا ذکر ہو رہا ہے۔ فرمایا کون ہے ان کی مدد کرے گا؟ حضرت کے ساتھ معاذ کھڑے ہوئے ہیں، عرض کی یا رسول اللہ اس شخص کو میں ایک اونٹ نہیں دیتا ہوں۔ حضرت علی اور مرتضیٰ کھڑے ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ میں اپنا امامہ شریف جو ہے ان کو دے دیتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بس اب بات مکمل ہو گئی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو جو ہے اے سلمان فارسی اس کو لے کر جاؤ کسی صحابی کے گھر، اور وہ ان کی ذمہ داری لگا دو کہ وہ ان کو کھانا دیں گے۔ ابھی انہوں نے کھانا کھانا، ان کو کھانا کھانا۔ حضرت سلمان فارسی 2-3 گھروں میں گئے، کھانا نہ ملا۔ آگے گھر جو تھا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کا گھر تھا، اور دستک دی، آگے سے جواب ملا کہ اب اس وقت حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ گھر میں تھی، اور آپ نے سوچا کہ گھر میں ابھی کھانے کے لیے کوئی چیز موجود نہیں۔ آپ نے اسی وقت اپنی چادر مبارک بھیجی اور فرمایا کہ اے سلمان فارسی یہ چادر لے جاؤ، اور جو یہودی شمعون ہے اس کو جا کر دینا، اور ساتھ تعارف بھی کرانا کہ یہ اللہ کے نبی کی بیٹی کی چادر ہے، یہ اللہ کے نبی کے بیٹی کی چادر ہے۔ جس وقت حضرت سلمان فارسی لے کر یہودی کے پاس گئے تو یہودی اتنا پریشان ہوا، اتنا
اتنا حیران ہوا اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. وہ کہنے لگا اللہ کے نبی کی بیٹی کی یہ چادر ہے. اسی وقت چادر واپس گئے, درہم دینار دیے, غلہ دیا. جس وقت وہ غلہ گھر میں آیا, پکایا گیا, آپ کے بیٹے حضرت امام حسن اور حسین آگے بڑھ کر وہ لقمہ لگانے لگے. فرمایا کہ بیٹا نہیں, یہ ہمارے لیے حلال نہیں, یہ ہمارے لیے حلال نہیں, یہ جو ہے ہمارے لیے حلال نہیں. فرمایا کہ یہ صرف اور صرف جو ہے یہ سائل کھائے گا. اس سائل کو دیا گیا. حضرت سلمان فارسی سائل کو لے کر حضور کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں. پیچھے سے شمعون جو ہے وہ چلا گیا اور اللہ کے نبی کے قدموں کے اندر پڑ گیا اور کہنے لگا میں نے جتنی غلطیاں کی ہیں, میں نے جتنے گناہ کیے ہیں, آپ مجھے معاف فرما دیں, میری ساری زیادتیاں معاف فرما دیں. اور میں اور میرا پورا قبیلہ اور پورا خاندان جو ہے وہ آپ کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہوتا ہے. آپ ہمیں کلمہ پڑھا کر اسلام کے اندر داخل فرما لیں. سبحان اللہ. باتوں سے بات آتی ہے جس وقت بزرگ بیٹھے ہوئے بڑے ذوق والے ہیں کہ جس وقت کربلا سے 18 سرحائے مبارک لے کر یزیدی لوگ جو ہیں وہ ملک شام کی طرف جا رہے تھے, تو شام کا شہر حلب کا بارڈر تھا. وہاں پر آج بھی وہ عیسائیوں کا گرجا موجود ہے. وہاں پر ایک پادری باہر بیٹھا اور اس نے کہا کہ یہ تم کہاں جا رہے ہو اور یہ کن کے ساتھ لے کر جا رہے ہو, اور یہ مطہرات کون ہیں, یہ کون بیویاں ہیں؟ یزیدی کہنے لگے کہ یہ اللہ کے نبی کا نواسہ ہیں اور یہ فلاں لوگ ہیں, ہم ان کے ساتھ جو ہے وہ لے کر جا رہے ہیں. اس پادری نے یہ کہا کہ میں تمہیں یہ کہتا ہوں, پہلی بات اس نے یہ کہی کہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ میرے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خچر مبارک کے قدم کے نشان موجود ہیں. جس طرح تم مسلمان ہر سال اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے جاتے ہو نا, اسی طرح ہر سال عیسائی اس قدم کی زیارت کے لیے میرے پاس آتے ہیں, اور تم نے اللہ کے نبی کی بیٹی کے بیٹے کے ساتھ یہ ظلم کر دیا. اس نے کہا میرے پاس اتنا درہم اور دینار ہے, لہذا تم یہ ساری بوریاں رکھ لو اور ایک رات کے لیے مجھے جو یہ سرحائے مبارک دے دو. تو کتابوں کے اندر آتا ہے کہ وہ عیسائی پادری جو تھا وہ پادری میں یہ باتوں سے بات نکل گئی, وہ پادری تھا, وہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے سر مبارک کو لے کر گیا, تمام سروں کو جو ہے وہ غسل دیا, خوشبو لگائی, اور جتنی جو وہ زمانے بھر کی پاک دامن بیویاں تھیں, مقدس بیویاں تھیں, ان تمام کو جو ہے وہ اندر بھیج دیا. گھر والوں نے بڑی خدمت کی, ان کو پانی دیا, کھانے کے لیے دیا. پھر اس کے بعد ساری رات وہ جو پادری تھا اس طرح حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے سر مبارک کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا رہا, ساری رات اسی طرح کھڑا رہا اور ساری رات روتا رہا کہ یہ مسلمانوں نے اپنے نبی کی بیٹی کے بیٹے کے ساتھ کیا ظلم کیا. اور جب سرو اور خود وہ بیان کرتا ہے کہ میں ساری رات دیکھتا رہا کہ ان سروں سے آسمان تک اور آسمان سے سروں تک اللہ کے